ہمارا جو بنیاد ہے وہ خوابوں پر نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی خوابوں کا سہارا لیا، نہ ہم نے کبھی یہ بنیاد بنایا، لیکن آج صرف اس ماحول کو دیکھ کے آپ کی تسلی کے لیے میں بابا جی کی مسجد میں جمعۃ المبارک میں بابا جی کے سامنے اللہ کے حضور وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امیر محترم کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے، اس کے تو ایک جملہ میں نے ادھر وزیر آباد میں کہا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے ان کا پیغام موصول ہوا۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ نوجوان جو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس طرح ہم ان کو دبائیں گے تو یہ دب جائے گا اور ان کی جو آواز ہے وہ خاموش ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے ادھر سے انہوں نے کچھ جملے ایسے ہیں جن کو میں شاید آپ کے سامنے اگر وہ جملے دہراؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن جو جملہ سب سے بڑا انہوں نے مجھے، میں ہری پور جیل میں تھا اسی وقت، کسی طریقے سے مجھے وہ جملہ پہنچا، وہ آیت کریمہ۔ آپ نے صرف ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ کہا تھا کہ آپ اس حصے پر غور کریں، اور وہ یہ تھا کہ کبھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہمیں۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے یہ آیات کریمہ پڑھا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی پریشانی نہیں کہ ان کی اگر طاقتیں ان کی ہے، طاقتیں تمہاری ہے، پر خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اب صبر نہیں کرا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ الحمدللہ وہ تو پورے امت مسلمہ نے یہ نظارہ دیکھا کہ الحمدللہ خدا ہمارا ہے۔ اس مسئلے میں ہم جن کے بھروسے پر نکلے تھے، اللہ اور رسول کے بھروسے پر، وہی سے ہماری مدد ہوئی ہے۔ میں جو خواب آپ کو یہاں پر کھڑا ہوں اور جس مشن کے لیے ہم میدان میں ہے، میں صرف آپ کے سامنے آپ کی تسلی کے لیے، کوئی بندہ اس پر اعتراض کرے مجھے ابھی سے پرواہ نہیں ہے، میں اس کو میں بنیاد بنا رہا ہوں کہ جس مشن کے لیے اور جس حسبی کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاکپا پر ہمارے جیسے کروڑوں قربان ہو۔ اگر یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس حسب کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ میں ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان چکی میں تھا، رات کو میں سو گیا، میں اٹھا، رات کو میں نے گھڑی میں دیکھا تو تقریباً 5 بجے مجھے نظر آیا کہ 5 بجے ہے صبح کے۔ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، میں دوبارہ جو ہے نا میں سو گیا، پھر تقریباً کچھ لمحوں بعد پھر سے میری آنکھ کھلی، پھر میں نے گھڑی میں دیکھا تو 5 بجے کے تقریباً کچھ منٹ آگے، تیسرے مرتبہ پھر میں نے گھڑی میں دیکھا کچھ لمحوں کے بعد، تو میں نے کہا یہ تو وقت جا رہا ہے، میں فوراً اٹھا، وضو کیا، جو ہی میں اپنے چکی میں فجر کی نماز کے لیے میں نیت کرنا، جو ہی میں نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ باہر سے کوئی اذانوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو سامنے ملازم بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا ملازم بھائی یہ فجر کی اذان ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب فجر کی کیا؟ یہ تو رات کے 12 بجے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کس طرح 12 بجے؟ میں نے سمجھا شاید میری جو گھڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، جب میں نے دوبارہ گھڑی کو دیکھا تو واقعی اس میں 12 بجے۔ اچھا، میں نے کہا شاید میری نظروں کو کوئی دھوکہ ہوا ہے، میں نے ادھر تہجد پڑھا، پھر دوبارہ سو گئے۔ اب صبح کے 5 بجے ایک مبارک خواب کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، پھر میں سمجھا کہ جو میں نے وضو کیا یہ اس مبارک خواب کے لیے تھا۔ آپ یقین کریں اللہ کے حضور، اور میں اس مسجد میں بابا جی کے سامنے، آپ کو پتا ہے کوئی ہمارا بہت ادنا کارکن بھی کبھی جھوٹ بولنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے امیر محترم کی رہائی ہو رہی ہے، لیکن اس سے آگے جو بات ہے آپ یقیناً جھوم جائیں گے۔ کوئی بندہ مجھے کہہ رہا، میرے ساتھ کراچی کا ایک ہمارے انتہائی مخلص مدارس سید کاشف صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے، کوئی بندہ ہمیں کہہ رہا ہے سامنے سے کہ یہ مدینہ شریف کی ایئرپورٹ ہے اور آپ کی امیر محترم کی رہائی آج یہاں سے ہو رہی ہے۔
کارکن بھی ادھر موجود ہے، کہہ رہے کہ آج جو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے کارکن، آپ کے قائد اور آپ کے کارکن آج نماز مسجد نبوی شریف میں بھی پڑھیں گے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اسلحہ سمیت جائیں، آپ نبی الملاحم کے مسجد نبوی میں اسلحہ سمیت جائیں، کوئی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ اسلحہ بھی جوڑا جائے گا۔ اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر وہ جو ایک رسی سے ہوتی ہے پلاسٹک والی، آپ کے بالکل میرے مصطفی کریم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے، بالکل قریب میں وہ جگہ ہم اس طرح وہ رسی لگا کر بند کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اب امیر محترم اور ان کے کارکنوں نے آنا ہے۔ پھر میرے جب آن کے کھلی تو یقیناً بابا جی کا جو عشق اور محبت میں آج جو جملے آج بھی الحمدللہ جو کہ تاریخ میں یہ ہمیشہ سے یاد رکھے جائیں گے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں آج ہمارے لیے وہ مسرت و بڑا لمحہ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے قائد ہمارے درمیان ہے، ہمارے قائد نے تو میں اس بات کا گواہ ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، یہ ان کے اپنے جذبات تھے۔ ہمیں تو 20 منٹ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ اندر رہے، ہمیں تو 20 دن بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم اندر رہے۔ میں صرف آپ کو اپنے قائد کے وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ امین صاحب کوئی بندہ 20 سال اگر کسی نے جدوجہد کی تو 20 سال ان کو گوانتانامو کے جیل میں بھی جانوروں کی طرح رکھا گیا، کس طرح اذیتیں دی گئی ان کو، لیکن 20 سال اللہ کریم نے ان کو کامیابی عطا کی ہے، تو کم از کم 20 سال تک تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ہمارے امیر محترم کی جذبات تھے کہ 20 سال تک تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ تو آپ کی جذبات ہے، ہم تو 20 منٹ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ اندر رہے۔ الحمدللہ ان عظیم کارکنان اور بابا جی کی میں کبھی کبھار سوچ رہا ہوتا کہ بابا جی آپ تو ایسے مقام پہ چلے گئے لیکن ہمیں کن ظالموں کے درمیان میں آپ نے چھوڑا ہے، کس طریقے سے یہ ظلم و بربریت ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے کارکنوں کے صبح شام ان کے گھروں پہ کس طریقے سے چاپے پڑ رہے، کس طرح سامان اس کا سارا گھر کا وہ مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا، یہ کس طرح ہوگا؟ عقل سے تو یہ بالکل ہمیں ممکن ہی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، لیکن واللہ پھر بابا جی کا یہ جو آپ تفسیر بیان کرتے تھے کہ وہ مکر پہلے ہے، وہ مکر پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جب یہ اپنے ساری مکر چال اور فریب یہ کر بیٹھے اور یہ اپنی ساری چالیں چلائے، پھر اس کے بعد میرے رب کی خفیہ تدبیر آئی، اور الحمدللہ وہ خفیہ تدبیر آ چکی، وہ ہم نے دیکھ لیا اور آپ نے تو میدان پر دیکھ لیا۔ روحا سلام آپ کے جذبوں کو، یقیناً جن شہداء نے اپنا خون پیش کیا اس مقدس مشن کے لیے۔ میں صرف ایک بات اکثر میڈیا والے کہتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں اور یہ اٹھاتے ہیں یہ نکتہ، میں نے اب بھی سنا ہے بڑے مخالفین کی باتیں کہ یہ تو اپنے امیر محترم کے رہائی کے لیے میدان میں تھے۔ میں نے کہا اگر امیر محترم کے رہائی بھی مقصد ہو تو امیر محترم بھی کوئی چوری میں، ڈکیتی میں، کوئی غداری دہشت گردی میں اندر نہیں تھا، ناموس رسالت ہی کی وجہ سے تھا۔ خدا کی قسم ہم ناموس رسالت کے اس عظیم سپاہی کے خاک پر بھی، آپ کے قدم مبارک پہ کے خاک پر بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ اگر یہ تمہاری بھول ہے واللہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ اپنے خون سے کریں گے، اور ان کی حفاظت کرنا ناموس رسالت کے سپاہی کا حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس زمانے میں بابا جی نے ہمیں جو تحفہ عطا کیا ہے، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ بابا جی کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور امیر المجاہدین کے لخت جگر کو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، اور جو وصال کے بعد قبلہ بابا جی نے جو توجہ کی ہے ہمارے میرے محترم پر، خدا کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ خوشامدی نہیں ہے۔ ہمارے سارے اراکین شورا حیران ہو جاتے ہیں جب ان کی باتیں سنتے ہیں۔
حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور بول رہا ہے، اس کی زبان مبارک ہے۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے۔ اور پھر آپ نے جیل کے جس طرح کی زندگی گزاری، شاہوں کی تکبر سی بھی دب کر رہا، کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، آپ نے کر کے دکھایا کہ الحمدللہ آپ پر حضور امیر المجاہدین کا خصوصی فیضان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قربانیاں ہوئی وہ ناموس رسالت کے لیے ہوئی۔ پوری دنیا کے لبرل پریشان ہے، تو آپ کی پریشانی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ چلو آپ کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، تو آپ اسی صف میں کیوں کھڑے ہیں جہاں پر سارے دین دشمن پریشان ہیں؟ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ لیکن قبلہ بابا جی بتا چکے، فرما چکے ہیں کہ یہ منافقین کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے تب بھی خوش نہیں، حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے تب بھی خوش نہیں، تحریک لبیک پر صبح شام چاپے پڑے تب بھی خوش نہیں، یہ تانے رہتے رہے۔ اور تاریخ حضور کے غلام جب تاریخ ساز، میں اس کو تاریخ ساز اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی قافلہ جو شہداء کو لے کر چل پڑا ہو، اور جو ظلم و بربریت اور گولیوں کے سامنے اپنے سینے تان کر کہے کہ آپ کے گولیاں ختم ہو جائے گی مگر حضوری اور شاہوں کی سینے یہ ہوگا، انہوں نے جو ہے نا یہ کیا، پھر فلاں نے وہ کیا، انہوں نے اس کو راستہ دیا، پھر یہ کیا۔ میں نے کہا راستہ دیا راستہ نہیں دیا وہ تو ان ہمارے ذمہ داران سے اور کارکنان سے پوچھیے کہ کس طریقے سے خدا کی قسم اس طرح 30 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کر کے، اور اس میں جو ہے نا وہ مٹی اس میں ڈال کے، ریت ڈال کے، پھر وہ جس طریقے سے ہمارے کارکنوں نے ان کنٹینروں کو ہٹا کے راستہ بنایا، قیامت تک ہم بھی سوچنے پر ہماری بھی سوچ نہیں یہاں پر ختم ہو جائے گی، مخالفین کی بھی موافقین کی بھی، کہ یہ کس طرح ہوگا۔ میں نے کہا یہ ہوگا اسی وقت جب بندہ اللہ اور رسول کے لیے نکلے تو پھر میدان میں فرشتے ان کی مدد کے لیے ضرور کے پہلے عرس مبارک پر ہم انشاءاللہ تعالی یہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارے جسم اور خون اور روح کا رشتہ تو جدا ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں۔ یہ رشتہ تھا دم مرگ، بلکہ موت کے بعد بھی، نزا کے وقت بھی، اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی، انشاءاللہ ہم سوئے حشر کریں گے، آخرہ ہو کر انشاءاللہ یہ مشن کا دم قیامت ہے اور جاری رہے گا۔ میں شہداء کے مقدس خون کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ان کی عظمتوں اور ان کی بلندی جو انہوں نے اپنے میرے محبوب کے عشق و محبت میں جو اپنا خون بہایا اور اس مقدس مشن اور تحریک کو بچایا، انشاءاللہ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں یاد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کریم اس ملک میں نظام مصطفیٰ رہے گا، یہی ان کا